دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان خطیب ہر دل عزیز مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری عبدالرزاق ساجد صاحب کہ وہ آئے اور ہمیں بڑے ہی پیارے انداز سے گفتگو سنائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، دنیا میں اللہ کا یہ ایک تقسیم کرنے کا انداز ہے کہ وہ کسی کو چھوٹا بنا دیتا ہے، کسی کو بڑا بنا دیتا ہے۔ چھوٹا اگر اپنی زندگی میں اور طرز عمل میں بہتری لے آئے تو اللہ اس کے بڑوں کو اس کے حق میں مہربان بنا دیتے ہیں۔ یہ تب ہے کہ جب چھوٹا بڑوں کا قدردان ہو۔ اگر اس کی تربیت میں کمی آ جائے یا اس کے معاملات بگڑ جائیں اور خراب ہو جائیں تو مالک الملک اسی دنیا میں اسے مکافات عمل کے طور پہ جو سزا دیتے ہیں ان میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس پہ اس کے بڑے مہربان ہونے کی بجائے اس پہ اپنی سختیاں، ظلم، زیادتیاں کرتے ہیں، اور پھر وہ روتا ہے تو اس سے رویا نہیں جاتا، بھاگتا ہے تو بھاگا نہیں جاتا، بچنا چاہتا ہے مگر بچ نہیں سکتا۔ جب تک یہ واپس نہیں لوٹتا تب تک یہ دنیا میں سزا اللہ نے متعین کی۔ والجزاء من جنس العمل، اور یہ بدلہ ہے، جیسا بندے کا عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ویسے بڑے مسلط کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ جملہ سمجھنا آج مشکل نہیں ہے کہ ہم جس کو بھی امید لگا کے، اپنا مہربان سمجھ کے، خیر خواہ سمجھ کے اس کے ساتھ جڑتے ہیں، اسی سے تکلیف ملتی ہے۔ یہ گھروں میں ہو، یہ رشتوں میں ہو، یا ہماری تجارت میں ہو یا سیاست میں ہو، کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جس پر بھی اعتماد کیا ہے اسی سے پریشانی ملی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ اعتماد کا معاملہ سٹیکر جیسا ہوتا ہے، پہلی دفعہ چپکتا ہے تو خوب چپکتا ہے، اور پھر جتنی بار یہ ختم ہوتا ہے، اکھڑتا ہے، پہلے جیسی پکڑ نہیں رہتی۔ ملکی حالات کے ساتھ اس وقت ہر بندہ اپنی اپنی سوچ رکھ کے، کوئی اوپر سے پریشان ہے اور کوئی اندر سے بھی پریشان ہے، مگر اوپر سے شو نہیں ہونے دیتا، لیکن قوم پریشان ہے۔ الزام سارا ہم دوسروں کو دے کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ میں ان چیزوں کا عادی نہیں ہوں۔ اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا یہ اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا غلط ہوگا، مان لیا، لیکن وہ میرے ساتھ غلط کیوں ہوا ہے، اس کے دو پہلو ہیں کہ ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ آزمائش میں سر فہرست چیز عمل دیکھی گئی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
حسن عمل مانگا تھا، اگر عمل میں حسن نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیسے وہ نکلے کہ جو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمیں بتا چکے ہیں، سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی۔ قبر تو ابھی دور ہے نا، قبرستان ہم سے بھلے قریب ہے لیکن قبر ابھی ہماری دور ہے، اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، جانتے ہوئے بھی ہم انجان ہیں۔ نشر کے، حشر کے اور قیامت کے وہ خوفناک مناظر سن سن کے بھی ہمارے عمل صحیح نہیں ہو رہے، تو آج کی اس ملاقات میں مجھے ان چند اعمال کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جن کی وجہ سے ہمیں دنیا میں یہ سزا مل رہی ہے کہ ہم جس کو بھی مہربان سمجھتے ہیں وہی پریشان کرتا ہے، اور جس کو بھی ہم راہبر سمجھتے ہیں وہ راہزنی پہ اتر آتا ہے، جس پہ بھی اعتماد کرتے ہیں وہ تکلیف دیتا ہے۔ بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وہی والی زبان سے جو جملے نکلے تھے ان کو پہلے سنیے، پھر ہم اپنے اعمال کی طرف اور کتاب اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس قوم میں دینے اور لینے کے پیمانے مختلف ہو جائیں، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ان کا ماپنا اور ناپنا تبدیل ہو جائے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اللہ اس قوم کو دنیا کے اندر 3 سزائیں فوری نقد دیتا ہے۔ شدت المعونہ، اللہ اس قوم کی گزر بسر مشکل کر دیتا ہے، اس میں شدت پیدا فرما دیتے ہیں۔ شدت المعونہ، الا اخذوا بالسنین وشدت المعونۃ وجور السلطان علیہم، اور یہ شدت اتنی ہو جاتی ہے کہ گویا قحط سالی ہے، ہر طرف افراد نہیں مل رہے، لوگ نہیں مل رہے، نعمتیں ہیں مگر یوں ہیں کہ ہیں نہیں، ہر طرف اجاڑ کا ماحول ہو جاتا ہے، باغات ہوتے ہیں، پھل دیتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے، قحط سالیوں کے سما پیدا ہو جاتے ہیں، بحران پہ بحران آنے لگتے ہیں، اور گزر بسر بندے کی مشکل ہونے لگتی ہے۔ یہ 2 ہی سزائیں ہوتی تو شاید برداشت ہو جاتی، وجور السلطان علیہم، پہلے ہی جو لقمے بڑی مشکل سے کمائے تھے، اللہ انہی کے حکمران ایسے مسلط کرتے ہیں جو ان سے چند لقمے بچے ہوتے ہیں وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ بھائی مجھے اس کی تفصیل میں آج کے حالات سے بڑھ کر کے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں کہ کیا ہے، اس کے اوپر اخباری تبصرے، پرسنل میڈیا، سوشل میڈیا جو کچھ بول رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو ملک پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو امیدوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ آپ اور میں سمجھتے ہیں۔ اب نکلیے کہ وہ گندہ ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں، میں صحیح ہوں۔ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اللہ اس میں فرماتے ہیں کہ ویل للمطففین، جن کے پیمانے درست نہ ہوں ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے جلنا ہے، ان کے لیے مرنا ہے، اور ان کے لیے سڑنا ہے۔ ویل وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، ویل وہ آگ ہے جو گھروں میں لگ جاتی ہے۔ ویل صرف وہ کپڑا نہیں کہ باریک کر کے پہن لیں گے تو ہوا گزرے گی، یہ ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، یہ سوچ کہ جب بندے کے پیمانے مختلف ہو جائیں، پیمانے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ قرآن بولا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لیتے ہیں تو
ایک ٹیڈی پیسے کا حساب بھی نہیں چھوڑتے، پیسہ بھی لیں گے، بڑھا کر کے لیں گے، زیادہ لیں گے۔ جب ان کو دینے لگیں گے تو پھر ان کو خسارے میں رکھیں گے، کم دیں گے، تھوڑا دیں گے۔ یہ قرآن نے بربادی کا بہت بڑا ایک سبب، اور اگر آپ سورہ شعراء، سورہ انبیاء، وہ پہلے انبیاء کے ذکر کرنے والی صورتیں پڑھے تو قوم شعیب کی بربادی اور تباہی کا جو بہت بڑا دنیا میں سبب بنا تھا ظاہری، وہ یہی تھا کہ مکیال اور میزان میں۔ ایک اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے اور میں نے صدقہ فطر دیا، صدقہ فطر دیا۔ صدقہ فطر آپ نے وزن کر کے نہیں دیا۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، وہ آپ کو وزن بتائے گا اتنے کلو۔ ہم نے چینج کیا ہے، ناپ اور ہوتی ہے، ماپ اور ہوتی ہے، وزن اور ہوتا ہے۔ میٹر میں اگر آپ نے کپڑا دینا ہے، آپ اندازے سے اس کو گچھو مچھو کر کے اکٹھا کر کے بالٹی میں ڈال کے دے دیں تو چینج آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میٹر کا ریٹ آپ کہہ کر کے بعد میں اس کو تول کر کے دیں تو کہیں کوئی معاملہ ہے۔ آپ نے فیصل آباد میں کنو دیکھا تھا کہ درجن میں چلتا تھا، آہستہ آہستہ کلو میں آنے لگ گیا۔ پیچھے کوئی دال میں کالا کالا تھا کہ گننے والے کو جب تولا جانے لگے اور تولنے والے کو گنا جانے لگے، کیل کا ماپ کا وزن کیا جانے لگے، کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ آپ گھر میں جانا، سٹیل کا جگ لینا، جو سٹیل کے جگ ہمارے یہاں عموماً ہوٹلوں پہ ہوتے ہیں بالکل سیدھے سے، یہ کافی حد تک قریب ہیں اس پیمانے کے جس سے صدقہ فطر دیا جاتا تھا، 1 سا۔ آپ اس میں نا پہلے جو بھرنا، پھر اس کا وزن کرنا، پھر اتنا ہی برابر کر کے گندم بھرنا، پھر وزن کرنا، پھر اسی جگ میں کھجوریں ڈالنا، پھر وزن کرنا، پھر آپ اس میں چاول ڈالنا، اس کا وزن کرنا، پھر آپ اس میں پنیر ڈالنا اور اس کا وزن کرنا، پھر منقع ڈالنا اور وزن کرنا۔ سارے وزن مختلف نہ ہوں تو مجھے آ کے پکڑ لیجئے گا۔ وہ وزن کی چیز ہی نہیں تھی، وہ پیمانہ ہی نہیں تھا، وہ تو ماپ کے دینے کا تھا۔ ہمارے جیسے ٹوبے ہوتے تھے، برتن ہوتے تھے، بالٹیاں ہوتی تھیں، ہم بھر کے جب گندم ڈھیر لگتا تھا تو وہ بھر کے دیتے تھے۔ ٹب ہوتے تھے، آٹا جب بھی لیا ہم نے ہمسائی سے تو اس نے پرات بھر کے دیا ہے، پرات بھر کے لے لیے۔ جب پیمانے قوم بدل دیتی ہے تو میرا رب اس قوم کے خزانے برباد کروا دیتا ہے۔ پیمانوں کا خزانوں سے بڑا تعلق ہے۔ وہ رحمت کے خزانے اٹھا لیتا ہے اور رسوائی کے خزانے وافر کر دیتا ہے۔ آئیے، جو پیمانے ہم نے بدلے ہیں، لینے کا اور دینے کا اور، ایک تو ہمارے بازاروں میں ہیں، وہ آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں، کیونکہ میں شاید اتنا منڈی سے یا بازار سے واقف نہیں ہوں جتنے آپ ایکسپرٹ ہیں اور ماہر ترین بیٹھے ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے کہ پیچھے لکھا ہوتا ہے من غشنا فلیس منا۔ ملاوٹ ثابت کرنے والے کو نقد 1 لاکھ روپیہ انعام۔ اور جب قوم کے ان پیمانوں کو دیکھ کے چیک کیا گیا کہ پیمانہ 2 نمبر تو نہیں، پچھلے سال جو ہماری رپورٹ آئی ہے ہم 146ویں نمبر پہ تھے، 2 نمبری میں نہیں، 146ویں نمبر پہ تھے 249 ملکوں میں سے۔ یہ ہماری حالت ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ ہمیں برابر ملے، پراپر ملے۔ ہم نے قوم کو 146ویں نمبر پہ جا کر کے لے گئے، دھوکہ دینے میں ہم سے 145 قومیں یا ملک ہم سے نیچے ہیں دھوکہ دینے میں، ہم ان سے اتنا آگے ہیں۔ آئیے، سب سے بڑا دھوکہ ہم کہاں دے رہے ہیں؟ وہ ہے دین میں۔ ہمارے پیمانے بدل گئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو پیمانہ رکھا تھا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، لوگوں جو ہم نے آسمان سے اتارا ہے وہ میزان
وہ اللہ کی رسی، وہ صبغۃ اللہ، وہ اللہ کا رنگ، وہ مالک کی شریعت، وہ وحی، یہ ہے تمہارے لیے پیمانہ زندگی میں انسانیت کو خوبصورت بنا کے اللہ کے ہاں جنتوں کے مہمان بننے کے لیے۔ آپ اگر کسی بیوٹی پارلر والے سے بات کر کے طے کر لیں کہ آپ اپنی مزدوری لیں گے لیکن اس کے لیے جتنا بھی سامان ہے وہ ہم اپنا دیں گے، کہ ہم نے جینون منگوایا ہے، باہر سے منگوایا ہے، بڑا قیمتی ہے، اور آپ نے ہمارے دولہے کو یا دلہن کو اسی سے تیار کرنا ہے۔ مثال لیجئے، ایک رجحان جو چل نکلا ہے صورت کو سنوارنے کا، اور وہ محترمہ کیا کریں کہ وہ والا سامان سائیڈ پہ رکھ دیں اور اپنا ہوم میڈ بنایا ہوا لے کے فضائل بیان کر کے اس سے لیپا توپی کر کے تیار کر کے آپ کو دے دیں، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے وہ والا رکھ لیا، یہ لگایا ہے، آپ اس کے بارے میں مثبت رائے رکھیں گے یا کوئی سوچیں گے برا؟ بھائیو، آسمان سے اللہ نے تو وہی بھیجی تھی، کتاب و سنت بھیجی تھی۔ میں نے زیادتی کی، یہ میری زیادتی، آپ لوگوں کی نہیں، جس کے اوپر اعتماد کیا گیا تھا کہ وہ پیغمبر کا وارث ہے، اور پیغمبر کو کہا گیا تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ نے وہی دینا ہے جو ہم نے اتارا ہے، جو ہم نے وہی بھیجی ہے وہ دیجئے۔ اور آپ جاتے ہوئے کہنے لگے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وہ دونوں چیزیں بیان کر گئے اور کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، لینی ہوں تو میری امت کے علماء کے پاس آ جانا، یہ میرے وارث ہیں۔ اور وارث وہی ہوتا ہے جس کے پاس وراثت کا سامان ہو۔ وراثتی مکان کون سا ہوتا ہے؟ جو میں باہر ہاؤسنگ سوسائٹی میں جا کے اپنی خوبصورت کوٹھی بنا لوں، وہ وراثتی نہیں ہے۔ وراثتی وہی ہے جو عبداللہ پور کے کہیں تنگ ترین گلیوں میں، بھلے میرے ابو کا وہ 2-1.5 مرلے کا مکان کیوں نہیں، وہ وراثتی ہے، وہ ہوگا تو وراثتی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے میں نے کچھ لیا ہے جتنا مرضی ہو، وہ وراثتی نہیں ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور تم نے وہی لینا ہے جو ہم نے اتارا ہے۔ اللہ یار دوست بیلی مولانا صاحب بڑے خوبصورت ہیں، قد بڑا اونچا ہے، وضاقتہ بڑی اچھی ہے، لباس بھی ہے، بیک گراؤنڈ بڑا اچھا ہے، برادری ان کی اور ان کی گفتگو بڑی زبردست ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یہ یارانے، یہ دوستانے وقت کا کوئی ولی بن کے بھی روم میں کیوں نہ آ جائے، تم نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ ولی والا پیمانہ اگر وہ وہی سے ہٹ کے تو نہیں چلے گا۔ اس نے جتنا مرضی خوبصورت اپنا مقامی ڈھونڈ کے ڈومیسٹک اس کو رنگ چڑھا دیا ہے، لیکن وہ پھر بھی دیسی ہے، لوکل ہے، آپ اس پہ اعتماد نہیں کرتے۔ میں نے گاڑیوں کو دیکھا ہے کلر کرواتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں یار انہیں دیسی بھی کیتا ہے بس۔ تو تیرے اوپر تیرے رب کا رنگ چڑھنا ہے جو آسمان سے بھیجا گیا ہے، اور وہ میرے ذمہ تھا۔ میں نے کیا کیا؟ کتاب و سنت کو رکھا تبرک کے لیے، اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیا، غلاف میں لپیٹا سائیڈ پہ رکھ دیا، اور قوم کو اس کے بدلے داستانیں دے دیں، کہانیاں دے دیں، اقوال دے دیے، خوبصورت جو ہے انسان کے لیے بولی کی گفتگو دے دی، اور وہ کتاب و سنت رہ گئی۔ تو سمجھ لیجئے کہ میں نے پیمانہ بدلا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، رب تو کہتے تھے خالص دے، پورا دے۔ جیسے میں نے گائے اور بھینس کے تھنوں سے دودھ تجھ تک خالص دیا ہے، ویسے تو دین بھی خالص اتنا ہی دے، وہی دے جو اصل ہے۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ قسم ہے میں نے اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں ڈالا، اور پھر ڈالا ہوا ہو، اعتماد رہے گا؟ تکلیف تو ہوگی، آپ ہاتھ کھینچیں گے، آپ اپنا دیتے ہوئے جو پیسہ ہے اس سے رکیں گے۔ بھائیو، حقیقت یہ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تو کہتے تھے کہ خالص پیمانوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا وزن بڑھا، ان کو جتوانا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ان کو مات دلوا کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے مناظرے میں مسلک کو جتوا دیا۔ تجھے مسلک جتوانے کے لیے دین نہیں دیا گیا تھا، تجھے اپنی زندگی کو حسین بنانے کے لیے قاعدے قانون اور ضابطے دیے گئے تھے، اس سے آپ بھی محروم ہو رہے ہیں اور میں بھی محروم ہو رہا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ میں خالص نہیں دے رہا، قوم کو خالص مل نہیں رہا، اب جو آپ کو ملے گا آپ کی جھولی میں آئے گا، آپ نے وہی دینا ہے۔ جس سے دودھ لیتے ہیں جو دے گی اگر وہ خالص نہیں،
تو پھر چائے مجھے کہاں سے خالص مل گئی؟ آواز تو ہم جا کے دیتے ہیں، پانی روک کے پتی ٹھوک کے ایک نمبر خالص جڑا جی 2 کپ لامی یار، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ ہے نہیں یہ خالص، بس میں نے مطمئن کر لیا کہ ٹھیک ہے، پتا ہے میں پاؤڈر پی رہا ہوں، پتا ہے میں اس کے اندر بال صفا پاؤڈر ڈلوا رہا ہوں، مجھے علم ہے کہ میں بیچ رہا ہوں، لیکن کم از کم اتنا تو احساس ہوتا میرے اپنے گھر کے اندر پاک پتن سے مہمان آتے ہیں، انہوں نے چائے کا بولا، بچے کو بھیجا تو کہنے لگا بابا دودھ پھٹ گیا ہے، تو میں نے پیسے نکالے کہ جاؤ، میں زیادہ دور نہیں، یہی نگہبان پورا تھا، 8 نمبر گلی تھی، کہ بیٹا جائیں لے آئیں، تو ملک پیک لے آئیں۔ مہمان نے نا میرا ہاتھ یہاں سے پکڑ لیا اور کہنے لگا نہیں اسے نہیں بھیجیں، اگر وہ دودھ نہیں ہے تو ہم نے یہ نہیں پینا۔ میں نے کہا خیریت، ہم تو ویسے استعمال کرتے ہیں۔ کہتے نہیں یہ پینے والا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آج آپ سے سن رہا ہوں، ہمیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، اشتہارات میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے تو ہمارے اندر تو ایک ترنگ پیدا ہو جاتا ہے، ایک مزہ آتا ہے، اور جتنے ہم نے نام ہے ان کی شورتیں سنی اور بنتے ہوئے کلر نکلتے، ہم تو ذہن میں رکھتے ہیں کہ بس چائے کے لیے بنا ہی ہے۔ اس دن اس نے پہلی دفعہ میرے علم میں، اس وقت یہ بات پہلی دفعہ آئی کہ وہ لوگ دودھ میں کیا کیا زہریلے مواد ڈالتے ہیں۔ الحفیظ والامان، اس شخص کا کہنا ہے کہ میں دودھ بھیجتا ہوں اپنے گھر سے، اپنے باڑے سے، اپنی بھینسوں کا دودھ، لیکن اس میں کیا ڈال کے، اللہ اکبر، جس سے کبھی زیر ناف بال مونڈے جاتے تھے وہ پاؤڈر، وہ صرف، اور جو اس نے بولا میں مزید آگے نہیں کہہ سکتا، بہرحال کر کے جب ہم دنیا کے اندر دے رہے ہیں وہی لینا نہیں چاہتے، دینا چاہ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، لیکن وہی چیز میں خود نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے، میرے اسی شہر کے میرے پروفیسر صاحب ہیں، ان کا کوئی کاروبار ہے، تو والدہ ہاسپٹل میں تھیں، تو مجھے بلڈ کے حوالے سے کچھ لوگوں کی تھی ضرورت، وہ آئے تو میں ان کے لیے جوس لینے کے لیے گیا۔ جب لے کر کے آیا نا تو ان کو بھی دیا، تو انہوں نے کہا یار اج تے پی لے، انہوں دوبارہ نہیں لے کے آنا، یہ جوس نہیں ہوتا۔ میں نے حلفاً کہا کہ میں اعتماد کرتا تھا، میں تو اس کو سمجھتا تھا کہ واقعی مینگو کا ہے، فلاں ہے، کہنے لگے فلیور ہوتا ہے، اس میں کتنی گندگی ہے اور کتنا غیر معیاری ہے میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ ہم خود بناتے ہیں، قوم کو دے رہے ہیں، سپلائی ہو رہی ہے، بانٹ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے، لیکن دین میں ہمیں کم از کم خود بھی اس چیز کا احساس اور ادراک نہیں ہے۔ جو ملا ہے وہ دے رہے ہیں، جو سپلائی ہونا ہے وہی دیا جانا ہے۔ دکان پہ بوتل 2 نمبر آئی ہے تو گھر میں جانی ہے، جیسا گھر میں دودھ آیا ہے ویسی چائے پکنی ہے۔ بھائیو جیسا تیرے میرے ایریے میں دین آیا ہے ویسا ہی تو بانٹا جانا ہے، اور جو مارکیٹ میں ہو وہی چلتا ہے، وہی چلتا ہے۔ تو چل گیا ہے، 90% سے اوپر لوگوں میں چل گیا۔ باقی بیچارے جو تھوڑے بہت کوشش کرتے ہیں، دھتکارے پھٹکار دیے جاتے ہیں کہ نہیں لوگوں، اللہ کی قسم جتنا مرضی آپ مسلکوں کے نام پہ بھاگ دوڑ کر لیں، اگر خالص کتاب و سنت، نام جو مرضی رکھ لیں، اندر خالص پیک کریں، ٹائٹل جو مرضی رکھ لیں، خالص دیں، 1 دن 2 دن 4 دن، جب لوگ معیار دیکھیں گے اللہ کی قسم اعتبار کریں گے۔ جب معیار بھی گیا، مقدار بھی گئی، تو اعتبار کیسا رہے، پھر سزا تو بنتی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ایسی قوم کے لیے کہ جن کے دینے لینے کے پیمانے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کچھ اور دیا تھا، انہوں نے آگے بھیجا کچھ اور ہے۔ بیٹی ہماری فیصل آباد کی، ان کے ماموں نے باہر سے موبائل بھیجا، ظاہر ہے ماموں تو پیار سے اور محبت سے بھیج، جس کے ہاتھ بھیجا نا وہ بندہ تھوڑا سیانا تھا، اس نے وہ والا رکھ لیا، اس کی کاپی لے کر کے۔ اب اس میں پرابلم آئی تو اس نے ماموں سے شکوہ کیا کہ ماموں آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ ماموں تڑپ اٹھے، کہنے لگے بیٹی آپ مجھے یہ بات کہی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، میں نے ایسا نہیں سوچا، اور میں نے جب انہوں نے چیک کروایا تو واقعی کاپی، اب پتہ چلا کہ لانے والے کا کمال ہے، بیچ میں جو لایا گیا تھا اس کا کمال ہے۔ اللہ نے تو خالص اتارا ہے، محبوب نے تو خالص دیا ہے، اب یہ بیچ میں میرا کمال ہے کہ میں ہاتھ دکھا گیا ہوں۔ ہاتھ کی صفائی، زبان کی صفائی، لب و لہجے کی صفائی کے ساتھ میں نے خالص کا رگڑا نکال دیا، اور یہ کیا تو مجھے ایمان سے بتائیے جس قوم کے پاس دین ہی خالص نہیں وہ کیا کرے گی؟ سزائیں تو ملنی ہیں۔
سزائیں ملنی ہیں اور وہ مل رہی ہیں۔ دوسری چیز بربادی ہے، اس قوم کے لیے ان کے خزانے برباد کر دیے جاتے ہیں، قحط سالیوں میں بدل دیے جاتے ہیں، جینا محال کر دیا جاتا ہے، لقمے ان کے تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ عزت لینا تو جانتے ہوں، دینا نہ جانتے ہوں۔ سب سے بڑی عزت اللہ کی عزت ہے، سب سے بڑی عزت، اور یہی وحی کا پیغام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی عزت سے بڑھ کے دنیا میں کوئی عزت نہیں۔ جو اللہ اکبر کہہ کے اذان سن کے اٹھا نہیں ہے، اس نے اللہ کی خاک عزت کی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اللہ عزت دے، دکان میں بیٹھے بیٹھے دے دے، مکان میں بیٹھے بیٹھے دے دے، گیم کرتے ہوئے دے دے، گاڑی چلاتے ہوئے دے دے۔ وہ جس کی بریک نہیں لگ سکی، جو اٹھ نہیں سکا، جو دنیا کے کام نہیں روک سکا، جس کام کے لیے طواف تک رک جاتا ہے، یہ اپنی زندگی کے معاملات نہیں روک سکا، اس نے اللہ کی خاک عزت کی نہیں کی۔ باپ نے آواز دی اور بیٹا کام نہ چھوڑے اور کہے میں بیزی ہوں، تو تف نہیں ایسے بیٹے ہونے پہ۔ رب کہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، پہلے میری سن، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور یہ کہے نہیں بی بی آئی ہے گا کہ باجی آئی ہے گا کہ بھائی آیا ہوا ہے گا کہ موقع ہے کام کا، اچھا کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ میں ہوں یا آپ ہوں، سزا تو ملنی ہے۔ والجزاء من جنس العمل، آج تو نہیں سن رہا کل تیری نہیں سنی جائے گی۔ ما قدر اللہ کا قدر ہی، تجھ کو ہماری قدر دانی نہیں، تیری قدر کون کرے گا؟ جا جا انہی کے پاس جا کر گزار خزاں اپنی، جنہوں نے لوٹے تیری بہاروں کے مزے۔ جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی۔ جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے؟ جب تجھے میری قدر نہیں، تیری قدر کس نے کرنی ہے؟ حضرات، ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بیوی ملے نا، آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ جینون ایک نمبر، خالص خاندانی، حسب و نسب والی، بہترین، اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ دین میں کرپشن ہے اور چلے ہیں کرپشن مٹانے۔ جو قوم دین سے کرپشن ختم نہیں کرتی، اس کے کسی بھی شعبے سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی، خواہ پوری زندگی الٹے لٹک کے وہ گزار دیں، یہ نہیں ہوگا۔ جب قانون میں کرپشن ہوگی، کیسے ممکن ہے کہ وہ؟ جب عالم میں کرپشن ہوگی، علم صاف کیسے ملے گا؟ جب مربی میں کرپشن ہوگی، وہ کرپٹ ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ تربیت صاف ہو جائے گی؟ کبھی نہیں۔ عزت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھی عزت رکھی اور عزت کی علامت عورت کو بنایا ہے۔ پوری قوم پورا سال، ہر دن ہر رات 24 گھنٹے 365 دن نان اسٹاپ عزتوں کو اجاڑنے میں، برباد کرنے میں سارے وسائل استعمال کر رہی ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں بچوں کی موجودگی میں کچھ ایسا کہنے جا رہا ہوں، اور میں اس اعتبار سے بھی شرمندہ ہوں کہ اگر مائیں بہنیں بیٹھی ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ واقعتاً قوم کے سارے خزانے، سارے وسائل اگر کسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جب دسمبر کی آخری نائٹ ہوتی ہے، اس کا پہلا آدھا حصہ پچھلے سال میں ہوتا ہے، تیاریوں میں عروج پہ بات ہوتی ہے، اور نیو ایئر نائٹ جو 12 بجے کے بعد شروع ہو رہی ہے، اس میں میری پوری قوم اور پوری دنیا، فیجی کے جزیروں سے یورپ کے کناروں تلک، حتیٰ کہ امت مسلمہ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جس کی اپنی ایک تہذیب تھی، وہ بھی اس رنگ میں رنگی گئی ہے۔ اور پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میری چھت، میرا گھر، میرا کمرہ، میری چار دیواری، شباب ہو، شراب ہو، کباب ہو، کوئی ہڈی میں جو ہے کباب میں ہڈی نہ بنے، کوئی روکنے والا بابا نہ ہو، کوئی بزرگ نہ ہو، کوئی دین نہ ہو، کوئی عالم نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، بس آزادی و مدر پدر، اور میں اس کو جو ہے انجوائے کروں۔ جب میرے سال کا آغاز ایسے ہوتا ہے اور اختتام بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور میری جنوری ہنسی ہوتی ہے اس طرح، اور میری فروری ویلنٹائن کے ساتھ حسن پکڑتی ہے کہ میں اللہ کے دیے ہوئے پھول لے کر کے بھاگ رہا ہوں کہ جتنے زیادہ میرے لپیٹے میں آ سکتے ہیں آ جائیں۔ یہ ہے میرا پیمانہ، جتنے ملتے ہیں مل جائیں، جس کی بیٹی ہو کوئی پرواہ نہیں، جس کی بیوی ہو، جس کی بہن ہو، جس کی ماں ہو، آئے صحیح کوئی ہاتھ میں، میرے پھول زیادہ نکلنے چاہیے، ویلنٹائن زیادہ بنے۔ یہ آپ اور میں ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دیتا ہے، نفاق کو معاف نہیں کرتا۔ منافقت بڑی بدترین چیز ہے، آپ کو پتہ ہے مشرک کی اتنی بڑی سزا نہیں جتنی اللہ نے سزا منافق کی رکھی ہے۔ اس نے تو سیدھا سیدھا شرک کیا نا، اس نے وعدہ کر کے نہیں کروں گا پھر منافقت دکھائی ہے، اور یہ اس نفاق کا نتیجہ ہے کہ آج آپ اور میں بیوی جینون ایک نمبر خالص ہونی چاہیے، مخلص ہونی چاہیے، لیکن میں نے قوم کی کسی گھر کی عزت ہی نہیں بچائی، کسی بھی شعبے میں نہیں چھوڑی، مختلف بہانوں سے۔ یہ ہیں میرے لینے کے پیمانے، اور دینے کے پیمانے کیا ہے، میں قوم کو دے کیا رہا ہوں۔ یہ صرف پشاور کا مسئلہ نہیں، یہ قصور کا مسئلہ نہیں، یہ اب گلی گلی اور گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ جس گھر میں بھانجی ماموں سے محفوظ نہ ہو، اور جس سیٹ اپ میں اور جس پیمانے میں آ کے ماں بیٹے سے محفوظ نہ رہی ہو اور بیٹی باپ سے سیف نہ ہو، وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تبدیلی مثبت ہوگی؟ تبدیلی ہوگی مگر مثبت نہیں ہوگی، نقصان دہ ہوگی، سزا ملے گی، آپ کی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اور ہوتے ہوئے بھی سب کچھ ناشکریاں ہوں گی۔ طلاقوں کی ریشو کیوں بڑھ رہی ہے؟ بے وفائیاں کیوں شدت اختیار کر گئی ہیں؟ آج آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ لوگوں کو شاید اتنا علم نہ ہو، جو لوگ مسائل اور وسائل کے ساتھ وابستہ ہیں، دن میں کتنے فون آتے ہیں، سب سے زیادہ فون صرف طلاق کے، خلع کے اور بے وفائی کے شکووں کے ہوتے ہیں۔ شوہر کو شکوہ ہے کہ میری بیوی ٹھیک نہیں ہے، اور بیوی کو یہ ہے کہ جو آپ سے شکوہ کر رہا تھا اس سے پوچھئے وہ کتنے حاجی صاحب ہیں۔ یہ ہمارا قومی اس وقت شعیرہ بن چکا ہے اور پہچان بن چکی ہے۔ یہ سب گول تے کچھ نہ پھول، اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، سترک یا رب۔ جس دن یہ پردہ اٹھایا جائے گا سمجھ تب آئے گی کہ اس حمام میں کون کون ننگا تھا۔ عزت کا پیمانہ بدلا ہے ہم نے، اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں چاہتے ہیں کہ سارے میری عزت کریں لیکن میں سب کی انسلٹ کروں، یہ بھی ایک ہمارا پیمانہ ہے۔ سچی بات ہے، انتظامیہ کی بڑی کوشش ہوتی ہے، قاری صاحب، مولوی صاحب، خطیب صاحب میری عزت کریں، مگر وہ جیسے بولے کوئی نہیں۔ خطیب صاحب جب ممبر پہ ہوتے ہیں ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے سارے عزت سے بلائیں، مگر ان کا لب و لہجہ کیسا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ باس کو یہ چاہیے کہ مجھے عزت ملے، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، مگر وہ نچلے طبقے سے کیسے بول رہا ہے۔ شوہر کی خواہش ہے کہ عزت ملے، لیکن وہ بیوی سے لب و لہجہ کیسا رکھتا ہے۔ والدین کی چاہت ہے کہ عزت ملے، مگر اولاد کی تربیت اور لب و لہجہ اور انداز اور کیفیت کیا ہے، لینے اور دینے کے پیمانے ہی کچھ اور ہے۔ پتر نو کہنا تو گال نہیں کڈنی تے ابا پھکڑ تو لنڈے۔ کتنا خوبصورت جملہ اس نے کہا تھا، بڑے نے چھوٹے کو مارا اور پھر بابا نے اس کو مار کے سمجھایا کہ بیٹا چھوٹوں کو نہیں مارتے ہوتے۔ ایک بھائی نے دوسرے کو گالی نکالی اور ابا نے اس کو اس سے ڈبل گالیاں نکال کے وہی ماں بہن ایک کر کے انہوں دسیا بھی بہت گال نہیں کڈی تھی۔ لینے اور دینے کے پیمانے یہ ہیں، عزت چاہیے، عزت چاہیے تو اصول ہے جو چاہیے وہ دیجیے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو تجھے چاہیے وہ بھائی کو بھی دے نا، دوسرے تک پہنچا۔ حکومت کو آج بہت کچھ چاہیے لیکن عوام کو بھی تو دینا، ملے گا ان کو۔ میرے محبوب نے حکومت کو دلوایا عوام سے، آسمان سے اترا، کہا جس کے جہاں کھیت ہیں، جہاں کاروبار ہے نا، تم وہاں خود جاؤ، گھر گھر میں جاؤ، اندر مت جھانکو، دروازے کی دہلیز سے بھی مت جھانکنا، جو وہ آپ کو بتا رہے ہیں اس کے اسٹیمیٹ لگاؤ، پرچی لکھ کر کے دے آؤ۔ اسے نہیں، آپ نے خود لے کے آنا ہے، عاملین، اور لے کے چنگا چوکھا نہیں آنا، اس میں سے 2.5% آپ نے لے کے بیت المال میں جمع کروا دینا۔ یہ وہ ٹوٹلی لائف ٹائم ٹیکس ہے جو شریعت نے لگایا تھا۔ ان کے کھیت ہیں، آپ اس میں گئے ہیں، مزرے میں گئے ہیں، اگر تو بارش اور بارانی سلسلوں سے ہوا ہے تو 9 من ان کو دینا، 10واں من جو ہے وہ بیت المال کے لیے لے آنا۔
اور اگر ان کے خرچے ہوئے ہیں، قیمت کا پیسہ اور دیگر سارا کچھ لگا ہے، 19 من ان کو دے کے 20واں من نصف عشر لے کے آنا۔ آپ یقین کیجئے اس وقت سے لے کے عمر بن عبدالعزیز کے دور تلک اس 2.5% نے حکومت کو اتنا امیر کر دیا تھا کہ اس نے عاملین کو دے کر کے جو کلیکٹ ہوا تھا، اس وقت کی غربت اور سلسلے سارے کئی بر اعظموں تک سلسلہ اور مال روانہ کر دیا۔ سب سے غریب ترین بر اعظم افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھی رہنے والوں نے کہہ دیا تھا دینے والے ہاتھ تھے، لینے والے نہیں تھے۔ یہ کوئی کسی نے ڈینگ نہیں ماری، تاریخ نے حقیقت کو بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اگلی چیز، ہمارا اگلا پیمانہ یہ ہے کہ دوسرے کے گھر میں 2.5 روپے بھی کچن میں نہ جائیں اور میرے گھر میں پورا 100 آ جائے۔ یہ پیمانہ ہمارا بڑا خوفناک ہے۔ اللہ نے غریب کا کچن 2.5 روپے سے چلایا ہے اور امیر کا 97.5 سے، بڑا فرق ہے۔ اور یہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اس نے اچھا کیا ہے، بہتر سوچا ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ غریب کا 2.5 بھی اس سے چھین لیں۔ اِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جب آپ کے کسی کے چولہے کے نیچے جلتی ہوئی آگ ہی کھینچ لیں، بالن ہی اس سے لے لیں، ایندھن ہی اس کا لے لیں، چولہا بھی اس کا توڑ دیں، اس کا توا بھی جو ہے اس کو بھی چھین لیں، تو بھائی اللہ کی قسم یہ قوم قابل معافی نہیں ہوتی۔ یہ عوامی ہمارے رویے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ ہم اپنے ہمسائے کا، ہم نے اپنے رشتوں کے چولہے چھینے ہیں، تو پھر قوم کا اگر حکمرانوں نے لے لیا تو کیا ہوا؟ آپ کو نہیں پتا؟ باپ جب بچے کو آگ کرتا ہے، اسے اجازت نہیں ہے شریعت میں جو مرضی ہو جائے کہ وہ کسی کو آگ کرے، نافرمان ہے وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ لیکن تم رب کی نافرمانی کرو کہ گالی نکال کے کہو، گالی نہیں نکالنی، آگ کر کے کہو کہ والدین کا حقوق یہ نافرمانی نہیں کرنی، لیکن ہم کرتے ایسے ہی ہیں اور پھر اس کی سزا بھگتتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ آپ دیکھیے، باپ جاتے ہوئے جب نصیحت یا وصیت کر کے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا تقسیم کر کے جاتا ہے مال سارا بیٹوں کو دے کے کیا کہتا ہے؟ بیٹیاں دے میں ویاہ کرتے سی، انہوں نے داج دیتا سی۔ بچیوں کو دیا ہوگا تو نے، بہت اچھا دیا ہوگا، جہیز بڑھا چڑھا کے، لیکن شاید تیرے بچے کے شادی کا جو ہے اس پہ بھی بہت سارا خرچہ آیا ہوگا، اس کے کھانے کا حساب، دیگر معاملات تو نے دیکھے ہوں گے۔ لیکن یہاں وہ معیار کیوں نہیں؟ جب یہ پیمانے مختلف ہو گئے اور لوگوں کا حق مار مار کے کھایا، پھر ہمیں ہمارا حق واپس نہیں ملنے والا۔ ناراض نہ ہوں، ہر بندہ دوسرے کا حق مار رہا ہے، لے رہا ہے، چھین رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ تجارت کے اندر، بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر ہمارے باٹ بدلے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سزا مل رہی ہے۔ کیسے ہے یہ قرآن مجید کی؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال پیمانے بدل بدل کے مت کھاؤ۔ کہیں ہم نے نام بخشیش رکھا ہوتا ہے، کہیں ہم نے خرچی رکھا ہوتا ہے، کہیں ہم نے نام اس کا لنگر رکھا ہوتا ہے۔ میں تو کچھ نہیں لیندہ، وہ لنگر چپا جاؤ اس سے۔ یعنی اس سے بڑھ کے بزرگوں کی، ہمارے بزرگ حرام نہیں کھاتے تھے، یہ ان کی خوبی تھی۔ اللہ نے ان کو اگر کوئی نام دیا ہے تو پیچھے کوئی وجہ ہے کہ وہ حرام نہیں کھاتے تھے۔ ہم ان کے نام پہ حرام کھا رہے ہیں، اور کیا خوب ہے کہ حرام کما کے گوشت حلال ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، گوشت حلال ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ مال ہمارا جیسا بھی ہو تو پیمانے مختلف ہیں، پیمانے درست فرمائیے۔ اور چوتھی چیز کا جو پیمانہ آنے لگا ہے وہ بڑا خوفناک ہے کہ ہم چاہتے ہیں سب کو مار دیں مگر ہمیں کچھ نہ ہو، لوگوں کو چیر کے رکھ دیں مگر ہمیں کانٹا نہیں چبھے۔ میں تھپڑ ماروں تو یہ میرا حق ہے، کوئی دوسرا مجھے انگلی بھی اٹھائے تو میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، انسلٹ کی ہے۔ لوگ انگلی سے لڑ پڑتے ہیں تو انگلی چکی کیوں ہے؟ اور خود جو کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب تک ہم درست نہیں ہوتے، عدالتوں کے اندر لوگ قتل ہوتے ہیں، عدالتوں میں قتل ہوتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انصاف نہیں ہوتا، جب بندہ بندے کو بندہ نہیں جانتا، جب احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے، جب بندے میں عجب پسندی آ جاتی ہے، جب بندے میں آتی ہے، میں اچھا، میں بہترین، دوسرا برا۔ یہ وہ پیمانہ ہے جو ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیتا۔ شیطان کی بربادی کا پیمانہ یہ بنا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، یہ آدم اتنا اچھا نہیں جتنا میں اچھا ہوں۔
خود کو اچھا کہہ رہا ہے دوسرے کو برا، پیمانہ چینج ہے. مار کھا گیا. نمرود نے جوتے کھائے، فرعون نے جوتے کھائے، حامان نے مار کھائی، قارون دب گیا، ابو جہل مر گیا، ابو لہب رسوا ہو گیا. اتنے بڑے بڑی ہستیاں اگر جاتی رہیں تو آپ اور میں کس باغ کی مولی ہیں، مگر آپ کی میری میں نہیں مر رہی. اس پیمانے کو بھی ہمیں درست کرنا ہوگا. جب تک یہ پیمانے خراب ہیں، ہم مکیال میں کمی بیشی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. میں اپنے ابو کو تو برا بول رہا ہوں اور اپنے بچوں سے امید رکھ رہا ہوں کہ میری عزت کرو. یہ گھروں میں چل رہا ہے، ہوتا ہے. ہم اپنے باپ کے ساتھ تلخ لب و لہجہ رکھتے ہیں، اگر اولادیں بولے تو ایسے نہیں چلے گا. ماں کے ساتھ ہمارا انداز اور ہے، اور اگر وہی بیوی کی طرف سے تو نہیں، یہ درست نہیں ہے. تو پھر بھائیوں کہاں پہ ہو؟ استاد اور شاگرد کو دیکھ لیں، دکاندار اور گاہک کو دیکھ لیں، بزنس مین کو بزنس مین کے ساتھ دیکھ لیں، اور تاجر کو تاجر کے ساتھ دیکھیں، سیاست دان کو سیاست دان پہ دیکھیں، اور آئیے ٹیبل ٹاک میں دیکھیں، کسی بھی موقع پہ دیکھیں. تنقید کر رہا ہوں مگر تنقید برداشت نہیں کرتا. تنقید کر رہا ہوں مگر تنقید برداشت نہیں کر رہا. کیوں؟ تو برداشت بھی کرے نا، پیمانہ برابر رکھے. تنقید کرتے ہو تو تنقید صحیح ہے، جوتے مارتے ہو تو جوتے کھانے کا حوصلہ رکھیے، ظلم کر رہے ہو تو ظلم جب ہوگا تو اسے بھی پھر قبول کیجئے. جب عزتوں سے کھیل رہے ہو، آپ کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے تو ویسے ہی ہنسی خوشی جائیے نا. بھائی اگر کرے تو اس کا حق ہے، بہن کرے تو اسے مار دو. باپ وہی جرم کرے تو وہ بڑا ہے، بیٹی کرے تو عزت کا مسئلہ ہے، ناک کٹ گئی. کیوں؟ یہ چار وہ پیمانے ہیں، جب بھی قوم نے اس کو بدلا ہے اللہ نے دنیا میں سزائیں دی ہیں. لائیے میرے ساتھ پچھلی قوموں نے جنہوں نے بڑا عروج دیکھا تھا، اللہ نے اس طرح بدلا کہ لکھ پتی کک پتی ہو گئے تھے، رول کے رکھ دیے رب نے، رسوا کر دیے، پانی کی بوند بوند کو ترسے ہیں. آج ابھی اتنے حالات نہیں بگڑے جتنے ہمارے عمل بگڑے ہوئے، لہٰذا اپنے معاملات بھی ٹھیک کریں. ہر بندہ اپنے اپنے حساب اور اوقات سے بڑھ کے جب اللہ وزن ڈالتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں شدت المعونہ. آپ کسی چیز کی گیرا معمولی لگانی ہو، زیادہ کھینچ کے باندھ دیں تو کھولتے ہوئے پریشانی ہوگی. آپ نے کسی چیز پہ جتنا وزن ڈالنا ہے اس سے زیادہ ڈال دیں تو اس نے ظاہر ہے پھٹنا ہے، اس نے ٹوٹنا ہے. تو جب ہم نے یہ زیادتیاں کی ہیں تو اللہ نے بھی سزا ایسی دی ہے، وشدت المعونہ، وزن اتنا ڈال دیا ہے کہ اب چیختے ہیں، برداشت نہیں ہوتا. پرسوں ایک بھائی ملے، ٹیچر تھے، کہنے لگے جی غضب رب دا تے خیر خدا دا. میں کی ہویا؟ کہندا جی میرا 4500 روپے بل آیا ہے. میں کہا دا؟ کہندے بجلی دا. اچھا میں نے بڑا ایزی لیا، میں کہ یار 4500 اج دے دور چ. کہندا بھاجی قسم چکا لو صرف وابڈا تے ایک بلب بلدا، باقی میں کوئی شے یوز نہیں کرتا. میں کہ یہ کیویں ہو ہی نہیں سکتا، ایک بلب تے میں ہے. کہتا جی آ کے میرا گھر دیکھ لیں. آج ایک میسج آیا کہ میرا 25-30 کے قریب بل ہے. اگر میں یہی ڈھونڈ لوں تو معلوم نہیں کہاں کہاں تک دنیا بیٹھی ہے. جب ہمارے اوپر ہماری اوقات سے بڑھ کے ڈلتا ہے تو ہم چیختے ہیں، اور جب ہم دوسرے پہ اس کی ہمت سے بڑھ کے اس کے اوپر اپنا ظلم اور شدت اختیار کرتے ہیں، ممکن ہے اس میں برداشت کا مادہ نہ ہو. وہ کتنا ٹوٹا ہے، وہ کتنا مرا ہے. جس ایک آدمی کو ناجائز مارا گیا، جیل میں رکھا گیا ہے، معلوم نہیں اس کے پیچھے کتنے خاندان تکلیف میں ہیں اور مرے ہیں اور ڈوبے ہیں، اور کتنی بد دعائیں نکلی ہیں. یاد رکھیے آپ اور میں ان چار پیمانوں کو درست کریں. میرے ذمہ میری فیلڈ ہے، میں اپنی فیلڈ میں کم از کم قبر میں جاتے تک اپنی قبر یاد رکھوں کہ میں نے مر کے اسی قبرستان میں آنا ہے، اور قبر میں حساب مجھے اکیلے کو دینا ہے. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ ان کو کیا بتایا تھا، ما دینک، دین کیا بتا کے آیا تھا، تو میں کیا بتاؤں گا کہ اسلام ہی صحیح بتایا تھا یا میں اپنا مسلک دین بتا کے آیا تھا. اور اگر اللہ نے پوچھا من ربک، کیا بتا کے آیا تھا کہ قوم ان کی پرورش کرنے والا، پالنہار، ماں کے پیٹ میں بنانے والا، وسائل اور مسائل مہیا کرنے والا، زندگی کی ہر مشکل کو ٹالنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون تھا. اگر میں اللہ بتا کے آیا ہوں تو ممکن ہے جان چھوٹ جائے، لیکن اگر علی بتا کے آیا ہوں تو میں نے کہیں غلطی کی ہے.
کیونکہ علی کی بھی ساری ضرورتیں میری اللہ نے پوری کی ہیں، ولی کی بھی ساری ضرورتیں اللہ نے پوری کی ہیں، انبیاء کی ضرورتوں کو بھی رب نے پورا کیا ہے۔ من نبیک، دین کی خبر کس سے لیتے تھے؟ دین کی خبر مجھے میرا باس بھیجے کہ جائیے میری بات ہو گئی ہے میٹرو والوں سے، ان سے سامان لے آئیے، فلاں فلاں جو ہے کوئی نام لے کے، نامینیٹڈ نام لے کے کہے کہ وہاں سے یہ لے کے آئیے، اور میں ماشاءاللہ اتھو چھڈ کے عبداللہ پور کسی ماجے کھاجے دی دکان تو کوئی نہ کوئی سامان لے کے تو جا کے کہاں جی اتھوں ہی آندا ہے، تو جوتے تو پڑنے ہیں، بات تو ختم ہو جانی ہے۔ اللہ نے تو دے کر کے کچھ بھیجا تھا اور ہم نے کر کچھ دیا ہے۔ اللہ نے تو ذمہ داری لگائی تھی کہ دین لینا ہے تو نبی والا لینا، اور ہم مرضی کا لے کے، ڈومیسٹک لے کے، لوکل لے کے، ہوں میڈ بنایا ہوا لے کے خوش ہیں، اور میں نے وہ بانٹا ہے اور دنیا کو کہا ہے میں جو کہہ رہا ہوں میری اتھارٹی ہے، میں نے پڑھا ہے۔ کہاں پڑھا ہے جی؟ بس پڑھا ہے۔ تو پھر میرے بھائی جب قبر نے پریس کرنا ہے نا، وہ شدت کوئی نہیں جانتا، وہ شدت کوئی نہیں جانتا۔ آپ لوگوں نے شاید نہ دیکھا ہو، میری آنکھوں نے پڑھا بھی ہے، ان آنکھوں نے دیکھا بھی ہے، یہ عزیز فاطمہ کے ساتھ والا قبرستان۔ خاتون اس کے شوہر نے دوسری شادی کی، اس نے شدت اختیار کی، معاملہ بگڑتا بگڑتا بہت دور تک چلا گیا، اولادیں جوان ہو گئی مگر آپس میں کلیش ختم نہ ہوا، شوہر کو فالج ہو گیا، بیوی مری۔ میں لاہور تھا اور فون آیا کہ سر کہاں ہیں؟ جی لاہور ہوں۔ امی کی قبر جو ہے، ماں کی لاش اس سے باہر آ گئی۔ جی جنہوں نے جنازہ پڑھایا تھا میں ان کو جانتا ہوں، آپ ان کو ملیں، جا کے کہیں میں تو دور ہوں۔ جی ان کو کہا ہے، وہ خوف کھا کے وہ نہیں آ رہا ہے۔ دوسرے کو بولا ہے وہ نہیں، بھائی بھی کوئی گھر نہیں ہے، ہم بیٹیاں کیا کریں۔ سیدھا سفر کیا، گھر پہنچا، اہلیہ کو ساتھ لیا، جو ضروری سامان تھا، کپڑے تھے وہ لیے۔ جب وہاں پہنچے تو اس خاتون کے جسامت کو میں جانتا تھا، ہمارا فیملی کا ایک تعلق تھا، اللہ اکبر، لیکن قبر نے جس طریقے سے دونوں طرح سے پریس کر کے نکالا تھا، شاید یہ والا حصہ بھی زیادہ مجھے موٹا لگ رہا ہے میرے دونوں ہاتھوں کا مل کے، جتنا اس کا جسم پسلیوں کو پسلیوں میں داخل کر دیا گیا۔ تو بھائیو ابھی تو کچھ نہیں ہے، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، کچومر نہیں ابھی نکلا، ابھی بھی موقع ہے۔ لہٰذا کسی کو برا کہنے کی بجائے گفتگو کو میں لچھے دار بناؤں، اس سے کہیں بہتر ہے، بہت زیادہ مثالیں لگا کے اسپیسی بناؤں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ سادہ سادہ اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اگر کہیں زخم ہوتا ہے نا بالوں والی جگہ پہ، تو ڈاکٹر پہلے اس جگہ کو صاف کرتا ہے، تو صاف ستھرے ہو کے اپنے آپ کو اپنے من میں جھانک کے جو میری غلطی اس کو صحیح کریں۔ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دن نہیں رہنا ہے، یہ تکلیفیں ختم ہوں گی۔ یہ تبھی ہوتی ہیں جب قومیں من حیث القوم توبہ کر لیتی ہیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب اللہ نے ٹالا ہے کیونکہ من حیث القوم قوم نے توبہ کی تھی، اور اللہ نے وہ ٹال دیا تھا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی بھی قوم کو اس کو رسوائی سے نہیں نکالتا جب تک کہ وہ خود نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ایک بچہ گٹر میں گر گیا ہے، اسے فکر ہے نکلنے کی، تو ہاتھ پکڑائے گا، کوشش کرے گا ہاتھ کو، لیکن اگر وہ مطمئن ہو کہ ٹھیک ہے میں گر گیا ہوں، اللہ کے سپرد آپ جاؤ، آپ کون ہوتے ہیں مجھے نکالنے والے؟ اسے کون نکالا ہے؟ تو آئیے جو کہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، میں بھی اسی ماحول کا آدمی ہوں، ہم بھی اسی علاقے کے ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہ ساری فیلنگز ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں، اپنے نفسیاتی، سیاسی یا مذہبی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ہیں تو سارے آدم کی اولاد نا۔ انسانیت جب مر جاتی ہے پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا، اور یہ چار چیزیں، چاروں پیمانوں میں تبدیلی آتی تب ہے جب بندے میں انسانیت نہیں رہتی، درندگی، حیوانیت، یا پھر وہ فرشتہ بننے کے چکر میں ان چار چیزوں کو کہیں نہ کہیں چینج کر بیٹھتا ہے، اور پیمانہ جب چینج تھوڑا سا ہاتھ آگے پیچھے ہو تو ہمارے ہاں ہاتھ سے بوتل سے چیز اس میں ڈال رہے ہوں وہ نہیں جاتی، سلپ ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ تو کہیں زیادہ اہم مسئلہ ہے، اپنے اعمال کی خبر لیں، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے حکمران عمر بن عبدالعزیز جیسے آ سکتے ہیں، انشاءاللہ آ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا تھا اور تانا دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یار ایسے، اصل میں بات ایسے ہے کہ حضرت
ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کا دور تو کہہ رہا نا بہت اچھا تھا، میرا دور خراب ہے، تو ان کے پاس رعایا میرے جیسی تھی، ان کے پاس رعایا میرے جیسی تھی. اور میں آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس رعایا آپ جیسی ہے، اور یہی ہمارا اصل مسئلہ ہے. اللہ کرے کہ ہم ٹھیک ہوں. جب ہم ٹھیک ہوں گے تو ہمارا چناؤ کا پیمانہ بھی درست ہو جائے گا، انتخاب بھی ہمارے، اور ہماری سلیکشن بھی درست ہوگی، ہمارا الیکشن بھی صحیح ہوگا. کچھ میرٹ تو ہو نا، پیمانہ تو ہو. ہم جذباتی قوم ہیں، اور جو قوم جذبات میں اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتی ہے وہ ہمیشہ مات کھایا کرتی ہے، مار کھایا کرتی ہے. شراب کو پانی سمجھ کے کبھی پیاس نہیں بجھی. اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کو ہی معیار بنایا ہے. دین سے جڑی ہے، دنیا بھی درست ہو جائے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. حضرات ایک گزارش ہے کہ ماں جی بہت ہی زیادہ سیریس حالت میں ہیں. آپ احباب اپنی تنہائیوں میں عبادت کے یا اللہ کی قربت کے خاص لمحات میں جہاں اپنے معاملات کو یاد رکھیں، میری ماں جی کے لیے بھی دعا کیجئے گا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے اور ان کی مشکلیں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی بیمار ہیں دکھ اور تکلیفوں سے نجات دے. اجازت ہو تو دل چاہ رہا ہے دعا کا، کیونکہ جس حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں ان کا اتنا تو حق بنتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الہ العالمین ہم سارے دکھی ہیں اللہ، دکھ بیان نہیں کر سکتے، اتنے زخمی ہیں کہ زخم دکھا نہیں سکتے. اللہ تو دلوں کو جانتا ہے. اللہ ہمارے زخم بھر دے، اللہ ہمیں مرہم دے دے، اللہ ہمیں شفا دے دے. اللہ ہمیں اپنے پہنچائے ہوئے اپنے ہاتھوں کے دکھ اور تکالیف نے مار ڈالا ہے. اللہ ہمیں اپنوں نے رگڑا ہے. اللہ ہمارے اپنوں کو اپنا بنا دے. اللہ ہمارے معاملات اچھے کر دے تاکہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں. اللہ ہمارے رویے درست فرما دے تاکہ ہمارے اوپر جو ظلم اور شدت ہے اللہ وہ کم ہو سکے. اللہ ہمارے مال میں، ہمارے دولت میں، ہماری عزتوں میں برکت عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی دکھی ہیں دکھ دور فرما. اللہ ماں جی کے دکھ تو ہی جانتا ہے. اللہ ایک لمبی بیماری کے ساتھ ہے میرے مالک، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تو چاہے تو 18 سال کی لمبی بیماریوں کو کاٹ کے صحت عطا فرما دے. ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے اللہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تیرے رحیم اور کریم ہونے کا واسطہ اللہ ہماری ماؤں کے اوپر رحم فرما. اللہ ہمارے بزرگوں پہ رحم فرما. اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. اللہ ان کی زندگی کو خوبصورتی عطا فرما. اللہ ان کے نین پرہن سلامت فرما. اللہ ان کے دکھ درد ٹال. اللہ جوانی، بڑھاپا، اللہ بچپنا، جس بھی عمر کے حصے میں کوئی بیمار ہے مالک صحت عطا فرما دے. اللہ صحت عطا فرما دے. اللہ جو بے روزگار ہے رزق حلال عطا فرما دے. اللہ جن کو دیا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے. الہ العالمین جتنے بھی بے اولاد لوگ ہیں اولاد عطا فرما دے. جہاں نرینہ اولاد کی کمی اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ جہاں اولادوں کی نافرمانی کا مسئلہ ہے فرما بردار کر دے. اللہ اس مجلس میں جو بھی کوئی بھائی، اللہ کو بہن، کوئی بھی اپنی دلی چاہت اور تمنا لے کے آیا ہے اللہ پوری فرما دے. اللہ جائز ضرورتیں پوری فرما دے. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. اللہ جو مانگ پائے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے. اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے مالک ان کی زندگیوں کو مبارک فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.